اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت پر اظہار مسرت کرنا چاہیے اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کا حکم ہمیں اللہ رب العزت کے سچے کلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ماہ رمضان المبارک بھی اللہ کی رحمت ہے، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو 30 روزے رکھ کر رات میں قیام کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا 30 روزے رکھ کر اور ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں قیام کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عید کا دن عطا فرمایا ہے کہ جس میں خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کی رات وہ مبارک رات ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ کتنی خوبصورت یہ یعنی فرمان ہے کہ پتہ چلا جو بندہ مومن 30 دن روزے رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ماہ رمضان کو صحیح سے عبادتوں کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو رب العالمین کی طرف سے اتنا بڑا اکرام ملتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ کیوں اداس ہو؟ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا، لہٰذا تم انہیں نفسانی لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی عید کا دن آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان آزاد ہو کر اپنا بدلہ مسلمانوں سے لیتا ہے اور ان کو فیشن پرستی اور ان کو گناہ کے کاموں میں مشغول اور مصروف کر دیتا ہے، بے ڈھنگے میلوں میں، گندے کھیلوں میں، ناچ گانوں میں اور فلم و ڈراموں میں انہیں ان کا دل لگا دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی دنیاوی زندگی کے بعد ایک اخروی زندگی بھی ہے۔ وہ اس آخرت کی زندگی کی فکر کرے اور یہ جان لے کہ ماہ رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام کر کے اب عید کے دن گناہ میں مصروف نہیں ہونا اور یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہیں بنانا۔ لہٰذا کسی نے کیا خوب کہا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ لہٰذا عید صرف نئے نئے کپڑے اور اچھے کھانے تناول کرنے کا نام نہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے 10 برس سے کوئی لذیذ کھانا تناول نہیں فرمایا تھا۔ جب عید کا دن آیا تو کہا کہ چلو آج لذیذ کھانا کھا لیتا ہوں، تو اپنے آپ سے کہا کہ اگر 2 رکعت نفل اس طرح پڑھ لو کہ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو تو پھر تمہیں لذیذ کھانا مل جائے گا۔
اس سے پتہ چلا ہمارے بزرگان دین عید کے دن بھی اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کرتے تھے تاکہ نفس ان کو کسی یعنی دنیا کی خواہشات میں مبتلا نہ کر دے۔ لہٰذا عید کے دن جس طرح غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں اور خوشبو لگانی ہے، اسی طرح عید کے دن اپنی روح کو بھی ستھرا کرنا ہے اور اپنی روح کو بھی سجانا ہے۔ عید تو واقعی ان خوشبخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ تو یہ عید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنا دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آج تو عید ہے، خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید۔ اے لوگو، اگر یہ عید کا دن بھی ہے تو یوم وعید بھی ہے۔ جس کے نماز روزہ مقبول ہو گئے اس کے لیے تو یہ عید کا دن ہے، اور جس کے نماز روزہ رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو عید کے دن پرانی قمیص میں دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے کیا خوب کہا کہ اے میرے بابا، عید کا دن تو اس کے لیے رونے کا دن ہے کہ جس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئیں، اور اگر عید کے دن جس کی عبادت قبول ہو گئی اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم کل کون سے کپڑے پہنیں گی؟ آپ نے فرمایا، جو تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کو دھو لو اور انہی کو پہن لو۔ چنانچہ پتہ چلا کہ عید کا دن تو اپنی خوشی کو، اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے اور ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی